وہ باہر دلان میں تھا کہ اس کا فون بجا۔ ہان کالنگ دیکھ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم، مجھ پر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ شیرام مسکراتا بولا تھا، ٹھیک، آپ سنائیں، کب آ رہے ہیں؟ حال فضول ہی پوچھا ہے، سیدھا سوال کر لیتے، اس نے اسے چھیڑا تھا۔ ایسا نہیں ہے کچھ بھی، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ خجل ہوا تھا۔ تم سیدھا کہو، مسز کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، تمہیں اسے لے آؤ۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ مکرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ تم 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے تو کال پر رہتے ہوگے، اس کے پاس فون نہیں ہے، وہ جھوٹ بولا تھا۔ ہاں، وانیہ کے پاس بھی نہیں، اس نے سیدھا کہا تھا۔ یار لالا پلیز، کسی کو پتا چلا تو تماشا لگے گا، اس لیے پلیز، وہ التجائی انداز میں بولا تھا۔ شیرام اس کا بابا کا کزن کا بیٹا ہی نہیں تھا، اس کا ہمراز، اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ ہان ایک بات پوچھوں تو سچ بتائے گا؟ وہ تھوڑا باہر ہو کر بولا تھا، کیونکہ یہ ہان حویلی تھی جس کی دیواروں کے بھی کان تھے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے راز مجھ میں دفن ہے، میرے راز آپ میں دفن ہے، آپ سیدھا پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اجازت کب سے آ گئی بیچ میں؟ ہاں، نور وہی لڑکی ہے نا جو تمہیں سیمینار میں پسند آئی تھی؟ شیرام کی بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جس کا اقرار اس نے خود کبھی نہیں کیا تھا، جو اب تک اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کی بھائی نے اس سے دریافت کیا تھا۔ لالا، آپ کو کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ سچ بتا دیتا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا، شیرام نے بغیر تمہید باندھے کہا تھا۔ احمد نے بتایا ہے کہ اس کانفرنس میں تمہاری نظروں کا مرکز محض ایک چہرہ تھا، اور جب ہم نے ریکارڈنگ دیکھی تو اس میں نور کو مجھے دکھایا تھا۔ جب میں نے یہاں نور سے ملا تو مجھے لگا نور نہیں، وہ کوئی اور لڑکی ہے، مگر آج جیسے اس نے بزنس کیوری سالو کی، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے جو سیمینار میں وجدان کی آنکھوں کا مرکز تھی۔ تم جانتے ہو اسے، اور ریکارڈنگ میں صاف ریکارڈ ہوا ہے، تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار۔ میں نے پرسوں ابھی وہ ریکارڈنگ کٹ کروائی ہے جہاں تم اسے دیکھ رہے ہو اور جہاں تم دونوں نظر آ رہے ہو۔ اس نے تفصیل بتائی تھی۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ اب بتاؤ کیا ماجرا تھا؟ شیرام پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ نے غلط سنا ہے، وہ مجھے سیمینار میں نہیں، مال میں پسند آئی تھی۔ میں نے اسے اپنا آپ اسی وقت سونپ دیا تھا جب میں نے اسے گلے لگایا تھا۔ مجھے میرے دل کے اندر وہ تب محسوس ہوئی تھی جب اس نے میرے ساتھ سفر کیا تھا۔ مجھے لگا تھا میں نے خود کو کھو دیا ہے۔ میں اسی سیمینار سے باہر جب نکلا تو میں وجدان عالم خان نہیں نکلا تھا، میں روح کا وجدان بن کر نکلا تھا۔ آپ جانتے ہیں، جب شادی کی بات ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گا لالا، مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں نے نکاح کے درمیان دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے دل و دماغ سے اس کو نکال دے۔ جب مولوی صاحب نے کہا تھا نہ روح نور، ایک پل کے لیے میرے دل کو لگا کاش وہ روح ہو، میری روح، مگر پھر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نکاح کے بعد شکل بھی نہیں دیکھی تھی اس کی، اور جانتے ہیں جب میں اسے اس گھر میں لے کر آیا تھا اور اس نے دوپٹہ اٹھایا تھا اپنا، تو میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے روح خوش ہوئی تھی، جیسے دونوں کے دلوں میں ایک جیسی فیلنگز تھیں اور ان کو آج نہ مل گیا ہو۔ وہ اپنے فلور میں بول رہا تھا کہ تبھی سب آ گئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں ہم، پھر ملاقات ہوگی۔ اس کو الوداعی کلمات کہتا وہ فون بند کر گیا، اور فون بند کرتے ہی گاڑی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لینڈ کروزر ایک تھی اور اس نے سب کو ایڈجسٹ ہونے کا کہا تھا۔ ساتھ آرام سے پیچھے بیٹھ گئی تھی اور وانیہ فرنٹ سیٹ پر شیرام کے ساتھ بیٹھی تھی۔ روح اداس بھی تھی، خوش بھی تھی، ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ اسے ساتھ بیٹھی اعضاء پر انتہا کا غصہ تھا۔ اس نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ دیکھ لو سب ٹھیک ہے، اور اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ قابل دید تھا۔ 2 گھنٹوں کی ڈرائیونگ کو انہوں نے 3 گھنٹوں میں کیا تھا۔ وہ لوگ سارے راستے انجوائے کرتے جا رہے تھے سوائے روح کے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اسے وجدان کے پاس جانے کی جلدی تھی، جیسے اسے 2 دن نہیں 2 سال گزارے ہوں اس سے دور۔ سفید اور کالے رنگ کا وہ فرنش گھر تھا، وائٹ لکڑی اور گلاس سے اس پورے گھر کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تھی، روح سب سے پہلے اتری تھی، اندر کی جانب بڑھتی تھی۔ گھر کوئی بھی نہیں تھا۔ روح ادھر ادھر دیکھتی بولی تھی، تمہارے انو ہی یہاں رہتے ہیں اور ملازم کوارٹر میں ہوں گے، اور تمہارے انو اپنے روم میں۔ شیرام نے اسے چھیڑا تھا۔ اس کی بات سنتی وہ سیدھا اندر گئی تھی اور اوپر چل دی تھی۔ پورے گھر میں 4 کمرے تھے، 2 اوپر 2 نیچے۔ اس نے اوپر جاتے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک بار میں ہی صحیح روم پر پہنچ گئی تھی، اور وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا دروازے میں روح کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ وجدان نے اسے گود میں اٹھایا تھا، ہوا میں
پاؤں لہراتی وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اسے ہوا میں اٹھائے وہ ساتھ لگائے مسکرا رہا تھا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ ساتھ لگائے اسے یوں ہی گود میں اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ میں نے بہت مس کیا، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی اپنے بازو کھولے بولی تھی، جبکہ وہ اسے اس کی کمر سے تھامے سر اونچا کیے دیکھ رہا تھا جو روم کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نور کدھر چلی گئی؟ وانیہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ بھابی وہ اوپر گئی ہیں، زنائش نے مسکرا کر کہا تھا۔ سکون نہیں ہے سچی اس لڑکی کو۔ چلو خیر ہے، تم لوگ نیچے سو جاؤ، ہم لوگ اوپر سو جاتے ہیں۔ ازا، دانیہ، نوش تم تینوں ایک روم میں سو جاؤ۔ زینیہ، زنائش اور آنیہ تم تینوں ایک روم میں سو جاؤ اور ہم اوپر چلے جاتے ہیں۔ وانیہ نے کہا نہیں بھابی، ہم لوگ اوپر سوئیں گے، آپ اور لالا نیچے سو جائے۔ ازا مسکرائی تھی۔ چلو ایسا کر لو، ویسے بھی 2 بجنے لگے ہیں، ہان سے مل کر سوتے ہیں۔ پھر وانیہ کی بجائے شیرام بولا تھا اور اس کی بات پر سر اسبات میں ہلاتے سب اوپر چل دیے تھے۔ وہ ویسے ہی اسے گود میں اٹھائے کھڑا تھا، رخ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے ہوئے تھی۔ آپ نے مجھے مس کیا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ مس ان کو کرتے ہیں جو دور ہو، روح تو وجدان میں رہتی ہے، تو اسے مس کیوں کرے گا؟ وہ اس کے کمر سے تھامے ویسے ہی ہوا میں اٹھائے آنکھیں بند کیے بولا تھا۔ ہم شیرام اور وانیہ نے ساتھ ہی گلا کھنگارا تھا۔ ان کے گلے کھنگارتے ہی وجدان نے ایک دم سے رخ کو نیچے اتارا تھا۔ رخ کا چہرہ گلاب ہوا تھا، شرم کے مارے اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ وجدان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وجدان سر جھکاتا شیرام کی طرف آیا تھا اور اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ہمارا ٹائم غلط تھا یا تمہیں زیادہ جلتی؟ تو وہ ہنستا وہ اس کے کان میں بولا تھا۔ وانیہ سن چکی تھی، باتیں تو دونوں سے ہی ہیں لیکن دوسری بات سے زیادہ اتفاق کر، تو وہ آنکھیں دباتا بولا تھا۔ شیرام ہنس پڑا تھا، اس کے ہنسنے پر وجدان مسکرایا تھا۔ او مائی گاڈ، وجدان عالم خان مسکرا رہا ہے، وانیہ نے اعلان کیا تھا۔ ازا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکا گیا تھا۔ دانیہ نے اسے حق کیا تھا، اس کا سر سلاتے ہوئے اسے پیچھے ہوا تھا۔ وہ بالکل رخ کے آگے کھڑا تھا، وہ جانتا تھا وہ ہجل ہو رہی ہے اور وہ اسے بچانا چاہتا تھا۔ ہم لوگ سوتے نہیں ہیں نا؟ وانیہ رخ کو اس کے پیچھے سے نکال کر بولی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں اٹھائی تھی۔ کس لیے نہیں سو رہے بھائی؟ وہ آبرو جھکا کر بولا تھا۔ گھومتے پھرتے ہیں نا، سو تو گھر بھی لیں گے، نوش نے کہا تھا۔ اگر اجازت ملی ہے تو کیا سوچ رہے ہو؟ یہ اجازت آخری ہو؟ وہ سب سے مخاطب ہوا تھا۔ صبح چلیں گے باہر خان کے ساتھ، اب سو جاتے ہیں، ازا نے سب کو چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ہم سنٹورس نہیں جائیں گے، اس بار گلیکسی مال جائیں لیں گے، زنائش نے تجویز پیش کی تھی۔ گلیکسی مال کا نام پر رخ اور وجدان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پہلی ملاقات دونوں کی دماغوں میں گھومنے لگی تھی۔ کل میں نہیں، شیرام لالا لے کر جائیں گے آپ سب کو، میں پرسوں لے کر جاؤں گا، لیکن اب مجھے سونا ہے تو سو جاؤ آپ سارے، مجھے بھی سونا ہے کیونکہ 2 بج چکے ہیں۔ صبح 7 بجے یہاں ڈھابہ ہے ایک، اس پر جا کر ناشتہ کریں گے، اس نے سب سے کہا تھا۔ جی جی سب سو جائیں، وانیہ معنی خیز انداز میں کہتے شیرام کے بازو تھام کر باہر آ گئی تھی اور اس کے پیچھے ہی سب نکل گئے تھے، جبکہ ازا وہیں کھڑی تھی۔ خان مجھے بات کرنی ہے آپ سے، صبح بات کریں گے، تھک گیا ہوں میں، آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، بس اسی وجہ سے جاگ رہا تھا، صبح بات کرتے۔ اپنی بات کہہ کر وہ روح سے مخاطب ہوا تھا۔ چلو لیٹو جا کر، اس کا مطلب تھا کہ ازا کو جانا ہے اور وہ پاؤں گھسیٹتی باہر آ گئی تھی۔ روح بال باندھ کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ اس نے آواز دی تھی۔ روح، اس نے پکارا تھا۔ جی، وہ اس کی طرف آیا تھا۔ کیوں پہنتی ہو ایسے کپڑے جب سنبھالے نہیں جاتے؟ وہ اس کی فراق کی ڈوری باندھتے ہوئے بولا۔ اس نے ذلیل کر دیا ہے، سچی آنے سے پہلے بھی وانیہ بھابی نے ہی باندھی تھی، میں بھی بھابی کو کہہ رہی تھی کہ کبھی وجدان باندھتے ہیں، کبھی کوئی تو کبھی کوئی، وہ پریشان ہوئی تھی۔ ساری حویلی میں اعلان کر کے آئی ہو کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ جی نہیں، نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ آبرو جھکا کر بولی۔ تمہیں دیکھ کر نیند کس کمبخت کو آئی؟ وہ اس کو پیٹ کے بال پکڑتا اس کی کمر اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وجدان مجھے گدگدی ہو رہی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ فون پر رو رہی تھی ڈرامے باز، اور اب نیند آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ سو جاؤ نا، پھر صبح ناشتے نہیں کرنا، وہ ہنس کر بولی تھی اور اس کی ہنسی پر فدا ہوا تھا۔ چلو اسلام آباد دکھاؤں تمہیں۔ وہ گود میں اٹھا کر اسے باہر بالکونی میں لے آیا تھا۔ میں نے دیکھا ہوا ہے، یہیں کی پیداوار، اس سے گدگدی ہو رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ جیسے میں دکھاؤں گا ویسا نہیں دیکھا ہوگا، اپنی ہی گود میں بھرے اسے باہر لان میں لایا تھا۔ دیکھو آسمان کو، کبھی کسی نے یوں بازو میں بھر کر دکھایا ہے آسمان تمہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ وہ آسمان دیکھتی رہ گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں چھپے پہاڑ دیکھو، کسی نے دکھائے ہیں اتنے پیار سے؟ اس نے آنکھوں سے پوچھا تھا۔ اس کی بات پہ وہ خجل ہونے لگی تھی، اس کا چہرہ لال ہونے لگا تھا، وہ بلش کر رہی تھی، اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا جس کو وجدان نے انجوائے کیا تھا۔ سردی لگ رہی ہے، وہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کی تھی۔ چلو آ جاؤ۔ وہ اس کو اندر لے کر آیا تھا، نرمی سے بیڈ پر لٹا کر اس نے اس پر کمفرٹ دیا تھا اور اس کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا تھا۔ مجھے میرے ٹیڈی کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ آؤ، اس نے سر نفی میں ہلاتے اسے پاس بلایا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ ویسے اگر آپ کہتے ہیں آپ ٹیڈی تو نہیں لا سکتے تو میں اگلی لائن بولتی، مجھے وجدان کے بغیر نیند نہیں آئے گی، لیکن آپ نے تو پہلے ہی بازو کھول دیے ہیں۔ وہ
ہنس دی تھی۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس کی بات پر اس سے ڈھیر سارا پیار آیا۔ اس نے اس سے ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو، رخ جس کے ماتھے پہ میں نے کس کی ہے، ورنہ یہ کبھی نہیں ہوا۔ وہ اسے ساتھ لگاتا بول رہا تھا۔ وہ سنتے ہی اس کے ساتھ اور چپک گئی تھی۔ اس کی فراق کی ڈوری وجدان کے ہاتھ میں تھی، جس کو اس نے تنگ کرنے کے لیے کھول دیا تھا۔ یہ پھر کھل گئی۔ اب وہ منہ بناتے بولی تھی، کوئی بات نہیں، اب کوئی نہیں آنے والا، صبح بند کر لینا۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مجھے کپڑے لا کے دیں، مجھ سے یہ نہیں پہنے جاتے، کسی کی ڈوری کھل جاتی ہے، کسی کا زپ۔ وہ منہ بناتے بولی تھی، آپ سے پہنے کون سے والے جاتے ہیں؟ وہ مال والا واقعہ یاد کرتا مسکرایا تھا۔ اب آپ تنگ کر رہے ہیں۔ وہ اوندھی ہوئی تھی، اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ ہنستا تھا اور ہنستے ہوئے اس نے اس کے بازو خائل کر دی تھی۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ سب نیچے آئے تھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ دانیہ اور نوش پورے گھر میں گھوم رہی۔ سب بہت خوش تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ جب کسی قیدی کو آزادی ملتی ہے تو ایسے ہی سانس لیتا ہے جیسے یہ سانس آ رہی ہو، اور وہ کتنے سالوں بعد باہر آئے تھے۔ وہ دانیہ کا شکر گزار تھے سب، اسی کی وجہ سے وہ لوگ آ سکے تھے۔ شیرام نے کوشش کی تھی پہلے بھی، مگر گھر میں کسی کو اجازت نہیں دی تھی۔ وجدان لندن میں تھا پچھلے 2 سال سے، اس لیے سب باؤنڈ کر کے رکھا گیا تھا سب کو، اور جس کو وہ آج آزاد کرنا چاہتا، اور نہ جانے رخ کے آتے ہی اس میں کون سی ہمت آ گئی تھی کہ اب کرنے لگا تھا۔ اپنے سارے اصولوں سے وہ اپنی زندگی آزاد کرنے لگا تھا۔ اسے سکون آنے لگا تھا۔ شاید وہ پیاسا تھا محبت کا۔ محبت ملی تو اس سے وجود ملا تھا، اور اس نے شاید اس کو چرا لیا تھا اور اس میں خود کو بھر دیا تھا۔ گڈ مارننگ۔ شیرام روم سے باہر آیا تھا۔ ہاں نہیں آیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا تھا۔ نہیں، میں بلا کر لاتی ہوں۔ ازا اوپر جانے لگی تھی۔ نہیں، انتظار کر لیتے ابھی۔ وانیہ بھی نہیں آئی۔ شیرام انتظار کرتا صوفے پر بیٹھ کے تھا، تبھی ملازمہ آئی تھی۔ شیرام نے اس کو چھٹی دے دی تھی اور وہ خوش ہوتی چل دی تھی۔ پیلے رنگ کا پلین سوٹ پہنے وانیہ آئی تھی۔ شیرام اسے دیکھ کر مسکرا گیا تھا۔ یلو کلر اس کا فیورٹ تھا اور اس نے وہی پہنا ہوا تھا۔ نور نہیں ہے؟ سب کے سامنے آتی بولی تھی۔ نہیں بھابھی، میں لاتی ہوں بلا کر، کافی دیر ہو گیا اب تو۔ ازا دوبارہ بولی تھی۔ نہیں بلانا کیوں ہے؟ ایسا اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرڈ ہے اور ایسے میرڈ کپل کے روم میں جانا جب وہ سو رہے ہوں برا لگتا ہے۔ شیرام اب کال کر لیں۔ وہ اس کو روکتے ہوئے شیرام سے مخاطب ہوئی تھی۔ بھابھی آپ بھی لالا کو شیرام کہتے ہیں؟ نوش نے پوچھا تھا۔ میں بھی؟ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں اچکا گئی تھی۔ نہیں، گھر میں سب اپنے ہسبینڈس کو میرا مطلب مما لوگ خان کہتے ہیں نا، مما کہتی ہے کہ نام نہیں لیتے، تو بس اسی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ نور بھابھی بھی وجدان کہتی ہیں نا، اس لیے کہا تھا۔ میں آغا جان اور بی جان چچا جان لوگوں کے سامنے نہیں کہتی، ویسے شیرام ہی کہتی، تم نے سنا نہیں ہوگا۔ وہ مسکرائی تھی۔ نور بھابھی بھی یہی کہتی ہیں، دانیہ نے اضافہ کیا تھا۔ ٹینشن نہ لو، ولی اور سلطان کی بیویاں بھی یہی کہیں گی۔ شیرام شرارتی انداز میں بولا تو سب ہنسنے لگے۔ فون تو کر لیں، وانیہ نے یاد کروایا تھا، تبھی وہ فون کرنے لگا۔ نہیں اٹھا رہا، لگ رہا ہے سو رہا ہے۔ شیرام نے فون کان سے نیچے کیا تھا۔ ولی لالا اور سلطان کو بھی لے آنا چاہیے تھا نا، ویسے نوش کو کمی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارے بھائی لاہور نہ چاہتے تو یقیناً یہی ہوتے۔ ولی کام سے گیا اور سلطان ضد کر کے اس کے ساتھ چل دیا ہے۔ لالا آپ ہمیں لے جائیں نا، لالا خود آ جائیں گے، نوش نے تجویز پیش کی تھی۔ بچے لے تو جاؤں، اب پتہ نہیں کس ڈھابے کی وہ بات کر رہا تھا، تم لوگوں کو اسپیشل ناشتے کا کہا ہے تو کروانا تو ہے۔ یہ 2 دن تم لوگوں کی زندگی کے سب سے پیارے دن ہوگی، انجوائے کر لینا ان کو۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ دوبارہ فون میں لانے لگا تھا۔ تیسری بیل پر فون اٹھایا گیا تھا۔ ہیلو خان یار، وہ بولا تھا۔ وہ نیند میں بولا تھا، سو رہا ہے، اس نے سب کو بتایا تھا لاؤڈ اسپیکر لگائیں۔ وانیہ نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے فون لاؤڈ اسپیکر پر کیا تھا۔ یار سب انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ کرنے چلنا ہے تھا، آ جاؤ۔ میں نہیں جا رہا، وہ نیند میں بولا تھا۔ فون سے سانسوں کی باری ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو ان لوگوں کو کہاں لے کر جاؤں پھر؟ وہ ماتھا کچلتا بولا تھا۔ یا شفیق چچا کے ڈھابے پر لے جائیں، جہاں ہم کشمیری پراٹھے کھاتے ہیں۔ وہ نیند میں بھاری آواز میں بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نور کو بھیج دیں، وہ سو رہی ہے، اسے ناشتہ میں خود کروا دوں گا، آپ لوگ جاؤ۔ وہ فون رکھ کر فون سے صاف سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ اس کے قریب ہی سو رہی تھی، ابھی تک کال بند نہیں ہوئی تھی۔ روحیہ نکال کر سویا کرو، رنگ چبھ رہا ہے میرے۔ اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، جیسے یہ بات ان کے کانوں تک جانا لازمی تھی، جیسے کسی کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے سنائی گئی، اور وہ راکھ ہو بھی گئی تھی۔ حسد کا کام جلنا ہوتا ہے، اور وہ اپنی حسد کی آگ میں ہمیشہ جلتا ہے۔ ازا اپنے مقدر میں خود یہ آگ لکھ رہی تھی۔ ملے جلے سانسوں کی آواز فون سے آ رہی تھی، تبھی شیرام نے فون بند کر دیا تھا۔ پہنچو گاڑی میں، شیرام صاحب کو کہتا نکلنے لگا تھا، تبھی ازا بولی تھی۔ لیکن وہ دونوں تو چل نہیں رہے۔ ازا پریشان سی بولی تھی۔ نہیں چل رہے تو نہ چلیں، اٹھ کر خود ناشتہ کر لیں گے، ہم چلتے ہیں۔ شیرام پیار سے بولا تھا۔ لیکن بنائے گا کون؟ منہ بناتے اوپر دیکھ رہی تھی۔ جس کے ساتھ سو رہا ہے وہ بنائے گی یا ملازمہ بنا دے گی؟ وانیہ نے کہا تھا۔ ملازمہ کو تو چھٹی ہے، میں ایک کام کرتی ہوں، میں رک جاتی ہوں، ناشتہ بنا دوں گی۔ ہان اٹھتے ہی چائے پیتی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اس کو خود علم نہیں تھا۔ ازا اگر ہان اکیلے ہوتے تو سمجھ آتی تھی، کسی کو رکنا چاہیے، وہ کیسے کرے گا؟ مگر وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اور اس کو ہم سے سب سے بہتر ناشتہ کروا سکتی ہے، اس لیے کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی
वैसे भी वो अब पीते कब मैं किसी के हाथ की बनी चाय। वानिया को गुस्सा आया था। और वैसे भी आज़ादी अगर इतना ही है तो तुम इनके लिए पैक करवा के ले आना, आप परेशान ना हो। नविश को अच्छा नहीं लगा था, तभी वो इस पर पर्दा डाल रही थी। जो भी था वो इसको बहनों की तरह अजीज थी। बेटे इसकी अभी शादी हुई है, किन हालात में हुई आप लोगों को पता है, वलीमा तक नहीं किया गया, पता है ना आपको। तो मेरा बच्चा, उनको एक दूसरे को वक़्त देने दो, एक दूसरे को समझने दो, एक दूसरे के साथ अकेले नाश्ता करना चाहते हैं तो करने दो, या अकेला वक्त गुजारना चाहते हैं तो गुजारने दो। उनकी ज़िंदगी उस लड़की का हक है हान पर, और हान को उस लड़की पर उससे ज़्यादा उसका खुद पर। वो हमेशा आप लोगों की खुशी पूरी करता है, क्या वो अपने दिल की नहीं कर सकता। चलो मेरे बेटा बैठो सब गाड़ी में। और वानिया तुम मुझे शर्ट दो, वो दूसरी। दानिया साहब को लेकर जाओ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो दानिया को गाड़ी की चाबी देता वानिया के साथ कमरे की तरफ गया था। ये क्या चल रहा है अज़ा के साथ? क्या जो मुझे लग रहा है सच है? वो सवाल कर रहा था। हम पसंद करते हैं उसको, मुझे भी दानिया ने बताया था। वो लब कुचलती बोली थी। वानिया, हान तुम्हें अपनी बहन कहता है और वैसे भी ख्याल रखता है वो तुम्हारा, तो तुम पर भी ये फ़र्ज़ है तुम उसके और नूर के दरमियान किसी को हाल ना होने दो। कोशिश करो ना अज़ा उनके दरमियान कभी ना आए और ना कोई गलतफहमी डाल सके, ना हान के करीब आने की कोशिश कर सके। इसकी हर कोशिश को तुम नाकाम करोगी, नूर को उसके करीब करने की कोशिश करोगी। वो वानिया को समझा रहा था। बिल्कुल करूँगी, मगर आप चलें। वो मुस्कुराकर बोली थी। यार एक हक तो कर जो। शेराम ने ख्वाहिश की थी उसकी बात पर, वो उसके गले लग गई थी। छोटे भाई को रोमांस करता देखा बड़े भाई का मूड भी बन गया। वो हंसी